جب رومال کھولا اور وہ ہار جو کبھی جناب محمد رسول اللہ کی بیوی خدیجہ کے گلے میں دیکھا کرتے تھے اور آپ کو خوشی ہوا کرتی تھی، وہ ہار خدیجہ کے گلے میں پہنا ہوا کبھی آپ دیکھتے تھے، آپ کو 30 سال پرانی خدیجہ کی یاد آنے لگی۔ اس ہار کو دیکھتے ہی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مرغ بسمل کی طرح محمد رسول اللہ تڑپنے لگے خدیجہ کی یاد میں، اور اس ہار کو ویسے ہی رومال میں باندھ دیا۔ نہیں اے زینب، جو ہار تیری ماں نے تجھے رخصتی کے موقع پر دیا تھا، میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں خدیجہ کی نشانی مال فدیے میں کیسے لے لوں؟ میں نہیں لے سکتا۔ ہار واپس کر دیا اور فوراً شورا بلائی۔ شورا فوراً صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا ساتھیوں کیا کیا جائے؟ یہ ہار تو میں لے نہیں سکتا، اور تمہاری اجازت کے بنا میں ابو العاص کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سب کچھ ہے، حاکم ہے، جج ہے، سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج ہے محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا جب تک مشورہ نہیں ہوگا میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہاں تو ون مین ہیرو، میں ہی ہیرو ہوں۔ عام کو املی کہہ دوں تو وہ املی ہی ہے، اور بھگت بھی املی کہہ رہے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ صورت، تمہارے مشورے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ ارے آپ نہیں، آپ جو فیصلہ کریں۔ نہیں، تمہارے رشتہ داروں کو تو میں نے مال فدیہ لے کے چھوڑا، کل تم یہ مت کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے رشتہ دار کو بغیر مال کے چھوڑا۔ نہیں۔ اچھا، سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم دل سے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے، بغیر مال کے چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے ابو العاص کی ہتکڑیاں چھوڑی، جیسی ہتکڑیاں ان کی ڈھیلی کی چھوڑ دی، ہٹا دیا، ہتکڑیوں سے آزاد کر دیا اور اپنے قریب بٹھایا۔ ابو العاص، آج بھی میں تم سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اگر وہ چیز دے دو گے تو میں سمجھوں گا کہ وہی مال ہے اور میں چھوڑ دوں گا۔ وہی مال ہے؟ کہا اللہ کے نبی اگر وہ میرے دینے کا ہے تو میں دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس تو اس ہار کے علاوہ میری بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ اور لینا چاہتے ہیں، اگر میں اس کا مالک ہوا تو ضرور۔ فرمایا تم اس کے مالک ہو؟ کہا کیا؟ کہا اے ابو العاص پھر میری ایک شرط ہے اور اسی کو میں مال مان لوں گا۔ کہا کیا؟ اے ابو العاص تم کافر ہو اور میری بیٹی ایمان لا چکی ہے، اسلام لا چکی ہے، لہذا کسی مومنہ عورت کے لیے کافر شوہر جائز نہیں ہے۔ تم حالت کفر میں رہو اور میری بیٹی سے ملو، یہ میری بیٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اے ابو العاص تم یہاں سے گھر جاؤ، اس شرط پہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تم میری بیٹی زینب کو میرے گھر واپس کر جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے ایمان لانے تک، تمہارے اسلام قبول کرنے تک میں زینب کا نکاح کسی دوسری جگہ نہیں کروں گا۔ اے ابو العاص وہ تمہاری امانت ہے، تمہیں کو ملے گی، میں تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گا، میں تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گا، لیکن جب تک تم اسلام نہیں لاتے تمہیں زینب کو میرے پاس چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپ کی شرط کو پورا کر دیتا ہوں۔ ابو العاص جاتے اور زینب سے کہتے کہ مجھے اس شرط پر تمہارے ابو نے چھوڑا ہے۔ زینب کہتی ہے میرے ابو نے جو بات کہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہی ہے، میں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوں، ہاں تم میرے شوہر ہو اور رہو گے، لیکن اے ابو العاص میرے ابو کی بات مان کر تم نے اچھا کیا ہے، میں بھی تمہارے اسلام لانے کا انتظار کروں گی، تمہارے ایمان لانے کا انتظار کروں گی۔ ابو العاص چھوڑ گئے اور پھر چند ہی مہینوں کے بعد پھر وہ اسلام لے آئے۔ پہلے چھوڑ گئے پھر اسلام لے آئے، 1-2 مہینے کے بعد جب اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اسی مہر پر جو پہلے مہر ان کا متعین ہوا تھا، آپ نے تجدید نکاح کیا، آپ نے ان کا دوبارہ نکاح پڑھایا، لیکن مہر وہی رکھا جو پہلے تھا۔ اے ابو العاص وہی پرانے والے مہر پر میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں، اب میں اپنی بیٹی کی ودا کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
آپ نے اپنے داماد کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، سب کو چھوڑ دیا لیکن داماد کو نہیں، اور ایسے ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑا، جب سب کی اجازت ہو گئی تب آپ نے چھوڑا۔ سمن بھی تھا، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی، محمد، محمد، آئیے ایک چیز اور دیکھ لیتے، احمد، ود احمد پرش مہانمادت ورن تپس پرستار، ود احمد، احمد نام کا ایک شخص آئے گا، ود احمد، احمد نام کا ایک شخص آئے گا، پرش انسان ہوگا، مہانما بہت مہان ہوگا، دت اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، مہانما دت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا، وارن تپسا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لے گا، پرستاد جب وہ آ جائے تو اسی کے گھر میں چلے جانا، اسی کی کٹیا میں چلے جانا۔ احمد نام ہوگا، پرش انسان ہوگا، بھگوان نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سے لوگ بھگوان بھی کہنے لگتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کسی بھی دھرم کو اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے اپنے ہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو انسان رہنے ہی نہیں دیا۔ جینی کو دیکھ لو، مہاویر جی کو کیا کہتے ہیں، جینی کس کو مانتے ہیں، مہاویر جی کو، لیکن جینیوں کے مندر میں جاؤ گے تو کیا لکھا ہوگا، مہاویر بھگوان، انسان سے نکال کے بھگوان۔ سکھوں کے یہاں چلے جاؤ، گرو نانک کی جہاں مورتی ملے گی اس کے نیچے لکھا ہوگا نانک بھگوان، انہوں نے نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آپ عیسائیوں میں چلے جائیے، انہوں نے کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا، یعنی اللہ ہے اور عیسیٰ کون ہے، اللہ کے بیٹے۔ بیٹا اور اللہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اللہ اگر نور تو بیٹا بھی نور، اللہ کا بیٹا، سن آف گاڈ۔ بلکہ ایک فرقہ عیسائیوں کا تو 3/1 اور 1/3 مانتا ہے، 3 ایک اور 1 3، 1 3 ہے اور 3 1 ہے، یعنی عیسیٰ، مریم اور اللہ، عیسیٰ، مریم اور روح القدس، عیسیٰ اور مریم اور خدا، عیسیٰ، مریم اور اللہ، یہ تینوں ایک ہے۔ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں 1/3 3/1، 1 3 3 1۔ اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے۔ 1 3 3 1۔ ایک فرقہ عیسائیوں کا یہ کہتا ہے اور ایک کہتا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم ان کی ماں ہے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو، مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے۔ لیکن صرف بائبل اتنا کہتی ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن پاک دامن کا لفظ نہیں ملے گا، پوری بائبل پڑھ جائیے۔ یہودیوں نے الزام لگایا دنیا میں آج تک کوئی بغیر باپ کے آیا ہی نہیں ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے آئے، عیسیٰ کی ماں مریم زانیہ ہے، بد چلن ہے۔ یہ یہودیوں نے عیسائیوں پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے عیسائیوں پر قیامت تک کے لیے احسان کر دیا۔ عیسائیوں تم قرآن کو مانو یا نہ مانو، لیکن قرآن کا یہ احسان تمہارے اوپر قیامت کی صبح تک رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ صرف اللہ کے حکم اور اس کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ کی ماں پر برا اور گندا الزام نہ لگاؤ، ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عیسائیوں پر احسان کر دیا تو کسی نے گوتم بدھ کو دیکھ لو، بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو، وہ گوتم بدھ جس کی بیوی تھی، وہ گوتم بدھ جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور اپنا بیٹا راہل کو چھوڑ کر جنگلوں میں سچائی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، اور پھر اس نے پوری زندگی پیڑ کے پتے چبا چبا کر اور پیڑ کی ٹہنیاں نوچ نوچ کر اس نے اپنی پوری زندگی سچائی کی تلاش میں جنگل میں گزار دی۔ وہ ایک انسان تھا، اس کی شادی بھی ہوئی تھی، اس سے بیٹا راہل بھی پیدا ہوا گوتم بدھ سے، لیکن بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھی انسان نہیں رہنے دیا اور ان کو انسانیت سے نکال کر بدھ بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، ان مذہب کے ماننے والوں نے اپنے یہاں آنے والے کسی بھی مہان پرش کو انسان نہیں رہنے دیا، بھگوان کا درجہ دیا۔ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو اس دنیا میں آئی تو کیا فرمایا
जब तुम अल्लाह की इबादत की गवाही दो और कलमा पढ़ो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और जब मेरा नंबर आए तो मुझे मानो, तो रसूल बाद में मानना, इंसान पहले मानना, और ये कलमा पढ़ना, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पहले अब्दुहु कहना बाद में रसूलुहु कहना, पहले कहना मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, और फिर बाद में कहना कि अल्लाह के रसूल हैं, उसके बंदे भी हैं और उसके रसूल हैं। पहले मैं अपने बाप का बेटा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं, और 40 साल के बाद मुझे अल्लाह का रसूल बनाया गया। मैं पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूं और 40 साल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया गया। इसलिए मुझे रसूल मानने से पहले मुझे इंसान मानना, पहले मुझे अब्द मानना। जिसने मुझे इंसान नहीं माना, रसूल मान लिया, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है, और जिसने मुझे रसूल मान लिया लेकिन इंसान नहीं माना, वो भी मुसलमान नहीं हो सकता है। मुझे मेरे मुसलमान बनना है और मुकम्मल मेरी तालीमात के अंदर दाखिल होना है, तो पहले मुझे अल्लाह का बंदा मानना और बाद में मुझे अल्लाह का रसूल मानना। यह है कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब झगड़ा करते रहो चाहे कितना अल्लाह के नबी इंसान थे कि नहीं, अत्तहियात में बैठ के पढ़ोगे यही अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो लोग इंसान नहीं मानते हैं, अरबी में उनको भी कहना पड़ता है अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए गालियां देना छोड़ो, मानते तो आप भी हो, ठीक है, उर्दू में या बंगला में नहीं कहते हो इंसान, लेकिन अरबी में कहते तुम भी हो अब्दुहु व रसूलुहु। और अपने मौलवियों से पूछ लेना अब्द किसको कहते हैं, अब्द क्या है, अब्द का मतलब क्या है। मेरा नाम अब्दुल्ला, क्या मतलब, अल्लाह का बंदा। और इबादुर रहमान जो आया है कुरान, वो इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून, अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी और सुकून के साथ चलते हैं। अल्लाह ने हम ही लोगों को तो बंदा कहा है, इंसानों को बंदा कहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, बंदा इंसान होता है, इंसान बंदा होता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल किया, और कुरान जब काफिरों ने कहा ये तो मोहम्मद ने बना लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से, तो अल्लाह ताला ने वहां रसूल नहीं कहा, वहां क्या कहा, जब मोहम्मद बना सकता है, एक मामूली मेरा बंदा बना सकता है, तो तुम क्यों नहीं बना के लाओ, बना सकते हो तो बनाओ। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, आए अरब के काफिरों, तुम इस कुरान के बारे में शक करते हो और कहते हो कि इसको मोहम्मद ने बना लिया है, अपने घर में गढ़ लिया है। वो मोहम्मद जो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक अनपढ़ है, उसको किसी ने पढ़ाया नहीं है। जब वो बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो। फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो जाओ इस जैसी एक सूरत लेके आओ। अगर तुम्हें उस किताब के बारे में शक है, नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे पर उतारी है। किस पर उतारी अल्लाह ने कुरान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन अल्लाह ने यहाँ ये क्या कहा कुरान में, नज़्ज़लना अला अब्दिना। अल्लाह ने ये नहीं कहा नज़्ज़लना अला रसूलिना, ये नहीं कहा अल्लाह ने, जो हमने अपने रसूल पर उतारी है, ये नहीं कहा। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा नज़्ज़लना अला नबीना, जो हमने अपने नबी पर उतारी, ये भी नहीं कहा। बल्कि तुम्हारा और हमारा अकीदा सही हो जाए, इसलिए क्या कहा, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारी है। अकीदे की इस्लाह करना चाहिए हमें और आपको, सबको। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हमें और आपको गौर करना चाहिए, गौर। तो बात आगे निकल गई। तो मैं ये कह रहा था कि सब ने वो मान लिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहलवाया, भगवान नहीं। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि हमारे गांव में पानी वानी नहीं आ रहा, जाओ अल्लाह के रसूल से शिकायत करो। मुस्ताद अहमद के सफ़ात पर यह मंजर देखा जा सकता है। तो एक आए बेचारे, वो कभी मिलने नहीं आए थे अल्लाह के रसूल से, बहुत दूर से आए। तो उन्होंने सोचा कि अल्लाह के रसूल होंगे। अब नबी अकरम का चेहरा देखता है तो उसका सारा रौब आ गया, नबी का रौब उसके दिल में। अल्लाह के नबी ने बैठे थे, हाँ बोलो भाई क्या बात है, क्या परेशान जी। वो अल्लाह के रसूल के सामने कुछ कह ही नहीं पा रहा। वो मेरे गांव में ये क्या बात भाई, क्यों नहीं, वो इतना रौब था नबी के चेहरे पर कि वो जैसे देखता कह ही नहीं पा रहा, जैसे कोई बहुत बड़े लीडर और नेता के सामने आवाज ना निकले। तो अल्लाह के रसूल ने उसका दिल खत्म करने के लिए डर उठे और उसके ये दोनों कांधे पकड़े, ये दोनों कांधे। क्या बात है, बोलो। अभी भी नहीं बोल रहा। आपने क्या कहा, आपने कहा लस्तो इन्नी मलक, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, क्यों डर रहे हो मुझसे।
میں بادشاہ نہیں ہوں، کیوں ڈر رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا مجھے اس عورت نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا ہے، مجھے اس عورت نے جنا ہے، تاکل القدید، قدید، قدید کا لفظ دیکھیے، تاکل القدید، جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، خشک گوشت کھاتی تھی۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں، مجھے اس ماں نے پیدا کیا۔ قدید کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر کیا ہوتا تھا، ایک اونٹ کاٹا، ذبح کیا، نہر کیا، اور گوشت کے 5-5 کلو، 2-2, 3-3, 4-4 کلو کے ٹکڑے دھوپ میں سکھا لیتے تھے، دھوپ میں، اور اس میں نمک لگا دیا کرتے تھے، سالٹ، نمک لگا کے دھوپ میں خشک کر لیا ہے، اور خشک کرنے کے بعد اس گوشت کو رکھ لیتے تھے وہ لوگ اپنے پاس۔ اب ضرورت پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا کے کھایا، پھر 10-15 دن کے بعد پھر کاٹا، پھر پکا کے کھایا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں قدید، جس کو سکھا کر حفاظت کے ساتھ رکھ لیا گیا ہو اور 3-4 مہینے اسی میں سے کھایا جائے۔ 1-2 علاقے ایسے ہی ہیں آپ کے بنگال میں، لوگوں نے مجھے ایک بار بہت اچھی مدنی پور سائڈ میں کچھ کھلایا، مجھے کھانا مجھے بڑا اچھا لگا، تو کہنے لگے مولانا شام کو کیا کھائیں گے آپ؟ جب شام ہو گئی تو بولے کیا؟ ہم نے کہا کچھ بھی بنا لو۔ نہیں بتائیے۔ میں نے کہا یار وہی بنا لو جو دوپہر میں بنایا تھا، مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے پھر بنا دیا۔ تو میں نے کہا کیا چیز ہے یار، یہ ہم لوگوں کے یہاں نہیں ملتی۔ کچھ نہیں بولا، یہ 1 سال پرانی مچھلی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال پرانی مچھلی ہم لوگ اس کو خشک کر کے سکھا کے رکھ دیتے ہیں، تو اب تو لگ رہا تھا جیسے وامٹن ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی۔ میں نے کہا یار کھانے کے بعد بول دیے ہوتے تو پہلے ہی۔ تو کہا تو ہمیں آپ ہی پوچھ رہے تھے، آپ کو اچھی لگ رہی؟ پھر رکھا رہا، پھر کچھ دوسری چیزیں کھائی، لیکن اس کو برا بھی نہیں کہا، تو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، حرام بھی نہیں کہہ سکتے، وہ لوگ رکھتے ہیں اس کو حفاظت کر کے۔ اب تو اچار بھی بننے لگا۔ تو وہی عرب کے لوگ کرتے تھے، قدید گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور وہ 4-5 مہینے کھاتے تھے۔ تو کہا کیوں ڈرتے ہو؟ لا تخف، ڈرو نہیں، لستو بملکن، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ انا ابن امرات تاکل القدید، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ یعنی یہ بتانے کے لیے اس کے دل سے ڈر نکال رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ویسے میں بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میری ماں تو اتنی غریب تھی کہ اس کو تازہ گوشت بھی نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ اس طریقے سے کہہ کر آپ اس کے دل سے ڈر نکال رہے ہیں اپنا۔ تو ویدا مت پرش وہ انسان ہوں گے، مہان عبادت، بڑے مہان ہوں گے، ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورڑ تپس، اللہ کا بہت ہی نام لیں گے۔ ایشور کا، اللہ کا تو اتنا نام لیا کہ آپ تصور نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کا کتنا نام لیا اللہ کے نبی نے، آپ تصور نہیں کر پائیں گے۔ صبح سے لے کے شام تک ایک وظیفے پر ذرا نظر ڈال لو۔ صبح سو کے اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اللہ کا نام، الحمدللہ الذی، الحمدللہ، اللہ کا نام۔ سو کر اٹھتے ہیں، اب استنجا کرنے جا رہے ہیں، وہاں جب جاتے ہیں لیٹرین میں یا پیشاب کرنے کے لیے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام۔ لیٹرین سے واپس آتے ہیں، اللہ کا نام۔ وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ وضو بنا کر جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وضو بنا کر مسجد میں جاتے ہیں تو داہنا قدم مسجد میں رکھتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ ہاں کبھی مسجد میں وضو بنایا تو بسم اللہ، اللہ کا نام، اور وضو بنا کر جب فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا نام۔ رکوع میں جا رہے اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ رکوع میں بھی اللہ کا نام، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور رکوع سے اٹھ رہے تو سمیع اللہ لمن حمد، اللہ کا نام۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ کا نام۔ سجدے میں بھی دعا پڑھ رہے ہیں تو سبحان ربی الاعلی، اللہ کا نام۔ سجدہ کر کے اٹھے اور دوسرا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی وارزقنی، اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ 2 رکعت میں
بیٹھے تو التحیات میں اللہ کا نام، آخری رکعت میں بیٹھے تو درود شریف بھی اللہم صلی علی محمد اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک، یہ پوری دعا، اور اللہم انی ظلمت نفسی، یہ پوری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ نماز جب شروع کی تھی تو اللہ کے نام سے، اب ختم کرنے کی باری آئی تو اللہ کے نام پر السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کے نام پہ نماز ختم۔ لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، پوری دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ساری دعائیں پڑھ ڈالو۔ آیت الکرسی، اللہ کا نام، چاروں قل اللہ کا نام۔ میرے بھائیو، آپ نماز پڑھنے کے بعد اب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کا نام۔ اب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، گھر سے باہر نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ، اللہ کا نام۔ چھت پہ چڑھے یا پہاڑی پہ چڑھے تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ اونچائی سے نیچے کی طرف اترے، پہاڑی سے یا چھت سے نیچے اترے تو سبحان اللہ، اللہ کا نام۔ یہی دعا ہے۔ جہاز پہ بیٹھ جاؤ تو دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ جب وہ اڑنے لگے اور زمین کو چھوڑ کر جب اونچائیوں پہ جانے لگے تو دعا پڑھو اللہ اکبر، اور جب وہ فلائٹ آپ کا پلین جب لینڈ کرنے لگے، زمین پر اترنے لگے تو پڑھیے سبحان اللہ پڑھتے رہیے۔ جب وہ اپنا پہیا، اپنا وہیل زمین پر رکھ دے تو سبحان اللہ پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ یہ دعائیں سکھلائی ہیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چھینک آئی تو الحمدللہ، ہمیں چھینک آئی کا الحمدللہ، تو آپ نے سنا تو کہو یرحمک اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام۔ کوئی ملاقات کیا تو السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ آپ بھی جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اللہ کا نام۔ ہاتھ ملایا تو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ کا نام۔ معانقہ کیجئے، گلے ملیے، ایک دوسرے کو دعائیں دیجئے۔ ہاں سب کام کر لیے، اب کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام۔ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اللہ کا نام۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب بستر پر اگر سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کا نام لے کر اب آپ بستر پر بھی سونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر رات میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، مجامعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے، میاں بیوی دونوں تیار ہیں، تو اس موقع پر بھی آپ کو اللہ کا نام، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ ہم بستری کی دعا، یہاں پر بھی اللہ کا نام۔ اے اللہ، ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے جسمانی تعلقات قائم کر رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں اگر تو مجھے کوئی اولاد دے تو نیک اولاد دینا، اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اس کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنا۔ وید کہہ رہا ہے وہ اڑتا پسا اللہ کا بہت نام لیں گے۔ اتنا نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے، اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے۔ اور دوسرے دھرم کے اندر تو نام ہی نہیں ملتا۔ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ وہ کتنا نام لیتے ہیں اپنے بھگوان کا، رام چندر جی کا پوچھو، بس چلتے چلتے کہیں گر گئے، ہائے رام، گر جائیں تو یاد آتے ہیں یا خوشی میں اوہ ہائے رام، بس خوشی یا غمی میں ہر وقت رام تھوڑی یاد آتے، یا کسی جگہ بیٹھ جاؤ مندر میں چمٹا بجاتے ہرے رام ہرے رام ہرے رام ہرے رام ہرے رام، وہ ایک الگ بات ہو گئی ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھو وہ کتنا نام لیتے ہیں اللہ کا، یا اپنے وہ گرے تو او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، بس گرے تو او مائی گاڈ، یا کوئی خوشی او مائی گاڈ، بس اس کے آپ نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کا نام لیتا ہوا اگر کوئی نظر آتا ہے تو ورڑ تپسا، وہی سب سے زیادہ تپسیا کرنے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ کو نام لینے والے، اللہ کا کو یاد کرنے والے۔ اس کے بعد وید کیا کہتا ہے؟ پرستات، اسی کی کٹیا میں چلے جانا،
यानी जो धर्म उनका होगा उसी को, उसी घर में चले जाना, उसी धर्म को, उसी मजहब को स्वीकार कर लेना। और आगे तो इतनी बड़ी बात कह दी है प्रस्ताव के बाद, न्याय, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने के लिए अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये भी कह दिया। मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि वो मुसलमान बने, पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, और वेदों को और गीता और रामायण वगैरह को पढ़कर जो बातें उसमें लिखी हैं उन पर आप ये मत जाइए, राम भक्त है ही नहीं। इस पार्टी को छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा बलात्कारी इसी में, सबसे ज्यादा झूठे इसी में, सबसे ज्यादा बेईमान इसी में। देखते रहे हो आप, सारे चैनलों ने बिहार की फिजा क्या बताई थी, खुद इनके अपनी गोदी मीडिया के चैनलों ने बिहार की फिजा क्या बताई थी। और देख लीजिए किस तरीके से खेल बदला गया है, नंगा नाच। बिहार में सरकार तो तेजस्वी की है, माफ कीजिएगा, बहुत उसूल के बात कह रहा हूं मैं, ये मेरी दिल की। आप सब जगह हुकूमत कर सकते हो, लेकिन दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकते हो। ये मेरा दिल है। कानूनी तौर पर हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हैं, संविधान के उसूल पर हम मानते हैं, लेकिन मेरा दिल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानता है। मेरा दिल तेजस्वी को बिहार का राजा और बिहार का मुख्यमंत्री मानता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर दिल की आवाज पर मुकदमा चला सकते हो तो चलाओ। दिल्ली में तो जाने कितनी मर्तबा किसको गालियां निकलती हैं, किस किस पे मुकदमा चलाओगे, किस किस पे मुकदमा चलाओगे। मेरे भाइयों, दिलों पर ख्वाब और दिलों पर मुकदमे नहीं चलते हैं। ख्वाब में कोई किसी को देख ले और पता नहीं देखते ही हैं, तो क्या मतलब आप, हम ख्वाब में पता नहीं किसी को कत्ल भी कर दिए हैं, तो क्या मतलब मुकदमा चलाओ कि उधर बैठे हुए लोग भी पता नहीं ख्वाब में किस किस को देखते होंगे, हम ये कर रहे हैं तो ये ना हो जाए, तो ये ना हो जाए, तो ये ना हो जाए, तो ये ना हो जाए। मेरे भाइयों, यही हाल, बस आखिरी बात कह रहा हूं, फिर से हम आपके मिजाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल वालों, तुम्हारे ऊपर पूरे हिंदुस्तान की नजर टिकी हुई है। हम लोग तो यूपी छोड़ के अब बंगाल सोच रहे हैं कि यहाँ शिफ्ट हो जाए।